اسی مولانا بانی پاکستان نے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا بلند کرایا، اور پھر انہی کو جنازے کی نماز کا کہا گیا کہ آپ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ مدینہ منورہ کے بعد دوسری بڑی اسلامی ریاست ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں آزادانہ عبادات کر سکتے ہیں، اور پھر جغرافیائی لحاظ سے بھی اللہ نے یہ خطہ عطا فرمایا۔ تو سب میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ پاک کا فضل انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلامی آزاد ریاست عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری دنیا میں وجود میں آنے والی اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد کلمے کی پر رکھی گئی ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے علماء کرام کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس ملک کی آزادی کی خاطر جب کافی تاریخ تو بڑی لمبی ہے، لیکن 1803 سے شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ ریاست کی قیام کا نظریہ پیش کیا انگریز کی دور میں، اور وہ انہوں نے اپنی طور پر محنت شروع کی، لیکن پھر اس کے بعد احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو آگے بڑھایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر یہ وقتاً فوقتاً علماء کی موجودگی میں جب انگریز یہاں 1800 سے پہلے یہاں داخل ہوا بر صغیر میں، تو علماء نے ہر دور میں یہ نظریہ پیش کیا۔ 1866 یا 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا وجود آیا، اور وہاں پہ محمود، جن کا بعد میں محمود الحسن شیخ الہند نام پڑا، وہ طالب علم وہاں علم حاصل کرنے ایک انار کے درخت کے نیچے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر چلتے چلتے یہ آگے تحریک بڑھاتے چلے گئے۔ 1906 کے اندر انہوں نے باقاعدہ آزادی کی تحریک کا آغاز کیا، اور کچھ عرصہ پھر اس کے بعد وہ مصر میں مالٹا جیل میں قید رہے، کیونکہ شریف مکہ جو مکہ کے والد تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے انگریز کو خبر کر دی، اور میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں نے بغاوت کر کے ان کو قید کرایا۔ قید کرنے کے بعد یہ 1931 یا 21 میں شہید جو ہے انتقال فرما گئے، شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ تحریک چلتی رہی، اور پھر جب یہ 1940 میں یہ پاکستان کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس تحریک میں باقاعدہ طور پر حصہ لیا، اور پھر بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذہن بنایا کہ یہ ایسی ریاست وجود میں آئے کہ جس میں آزادانہ طور پر مسلمان اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اور اس کا پتہ 1943 کے اندر بانی پاکستان کا اندرا گاندھی کو لکھا ہوا وہ جو ہے خط بتاتا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تم ہندو ہو، ہم رب کی پوجا کرتے ہیں، تم ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہو، تمہارے نظریات الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں، تمہارے رسم و رواج الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں۔ تو یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور بنیاد جو علماء نے عطا فرمائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا، اور پھر بانی پاکستان کے حکم سے ہی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے ہاتھوں سے، بانی پاکستان نے علماء کے ہاتھوں سے پہلا جھنڈا بلند کروایا پاکستان کا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، اور انہی کے ہاتھوں سے انہوں نے دعا کروائی، اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے
وہاں پر بھی بانی پاکستان کے حکم سے وہاں پر انہوں نے جھنڈا بلند کیا اور ان کے ہاتھوں سے دعا کروائی، اور یہ ساری دنیا کے انسانوں کی اور پاکستان کی عوام کی طرف اشارہ تھا کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ کا نظریہ علماء نے پیش کیا، اور اس ملک کو اسی نظریے پر باقی بھی علماء ہی رکھیں گے۔ اس لیے بانی پاکستان نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھائے۔ یہ بھی پیغام تھا کہ یہ ملک علماء کی قربانیوں سے وجود میں آیا ہے۔ ایک ایک وقت میں 500 علماء کو سولی چڑھایا گیا، ایک ایک وقت میں، اور ایک عالم کے بقول کہ جب وہ آنے لگے اور ایک وقت میں ایک ہی دربار میں سینکڑوں علماء کے جسم سے چمڑے ادھیڑے گئے، ان کی کھال ادھیڑی گئی، تو جو آگے نگران بیٹھا ہوا تھا ایک عالم کو لایا گیا، تو وہ جو نگران تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا، یہ فلانے اسکول میں تم نے مجھے فلانی انگریزی اور اردو کی کتاب پڑھائی ہے، تم میرے استاد لگتے ہو، اس لیے میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں، تم کہو کہ اس تحریک کا میں حصہ نہیں۔ تو ان عالم نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو ایک چمڑی ہے، اس طرح کی سینکڑوں چمڑیاں بھی میں اسلامی ریاست کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے پھر سوچ لو، اب سامنے باقیوں کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے اور انہیں سامنے رکھا گیا، پھر وہ 5 آدمیوں کو لایا جاتا تھا، انہوں نے کہا سوچ لو دوبارہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ان کا پہلا نمبر آیا تو پھر پیچھے کر دیا، 5 اور آگے کر دیا، سوچ لو۔ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ایسے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن پھر جب وہ دوبارہ آئے انہوں نے کہا کیا سوچا؟ کہنے لگے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، 100 چمڑیاں بھی قربان ہو جائیں اسلامی ریاست پہ۔ پھر تیسری مرتبہ پھر لایا گیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہے ہیں، پھر انہوں نے آگے کیا اور ان کی چمڑی ادھیڑی گئی اور شہید کر دیا گیا۔ یہ علماء کی قربانیاں اس ملک کی خاطر، اس دیش کی خاطر، اس لیے بانی پاکستان نے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا بلند کرایا، اور پھر انہی کو جنازے کی نماز کا کہا گیا کہ آپ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ مدینہ منورہ کے بعد دوسری بڑی اسلامی ریاست ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں آزادانہ عبادات کر سکتے ہیں، اور پھر جغرافیائی لحاظ سے بھی اللہ نے یہ خطہ عطا فرمایا تو سب سے بہترین خطہ ہے۔ ساحل سمندر کے لحاظ سے دنیا کا بہترین ساحل سمندر پاکستان کے پاس موجود ہے، ہر قسم کے جاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں موسم ساحل کے لحاظ سے بڑا معتدل ہے، پھر یہاں پہاڑی سلسلہ دنیا کی بہترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، حیران کن بھی ہے اور مفید بھی ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ پھر یہاں نہری نظام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ بھی دنیا کا بہترین نہری نظام ہے۔ پھر یہاں زرعی ملک ہے، اللہ نے ہمیں زراعت ایسی عطا فرمائی، غریب آدمی بھی کچھ زراعت کر کے اپنی زندگی کی بسر کر سکتا ہے۔ خود کفیل بنائے ہیں گندم کے بارے میں جو ہماری مین ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں موسم چاروں عطا کیے ہیں۔ بعض ملکوں میں برف ہی سارا سال پڑی رہتی ہے، -درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے، ہمیں اللہ نے چاروں ملک عطا فرمائے ہیں، دریا عطا فرمائے ہیں، دریائی نظام عطا فرمایا، پھر معدنی ذخائر عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس پر سب سے پہلا کام لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور نعمت کا شکر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہم ناچ گانوں میں رات گزاریں، ہم جو ہے ڈول باجوں میں، شراب کی محفلوں میں، موسیقی کی محفلوں میں رات گزاریں۔ یہ نافرمانی جا کر جو ہے وہ اسپین میں پوچھو، غرناطہ کا حال دیکھو اور قسطنطنیہ کا حال دیکھو، جب مسلمان عیاشی میں پڑ گئے اور انہوں نے رب کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ملک چھین لیا۔ اللہ نے تو ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حکم دیا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ ان کو زمین میں بادشاہت دے دے تو یہ کیا کام کریں؟ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اقاموا الصلاۃ، اللہ فرمانے پہلا کام یہ نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکاۃ،
یہ ایک دوسرے کا خیال کرے، اللہ کا حکم زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور احسان والا معاملہ بھی کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ایک دوسرے کو نیکی کی باتیں بتاتے رہیں، حکم کرتے رہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہیں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ نہ یہ کہ ناچ گانے کی محفلیں ہوں۔ اللہ نے ہمیں نبی کی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کو فاتح بن کر دوبارہ مکے میں داخل کیا ہے۔ 8 سال کے بعد اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، نہ کوئی ڈول باجے ہیں، نہ کوئی ناچ گانے ہیں، اور نہ کوئی شراب کی موسیقی کی محفلیں ہیں۔ ہم تو ایک جسمانی لحاظ سے آزاد ریاست کے لوگ ہیں، لیکن ہم کلمے کے لحاظ سے ہم پابند ہیں۔ ہمیں اسلام نے خوشی کا بھی طریقہ بتایا ہے، غم کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے مکہ فتح کروایا، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کوہان، اونٹنی کے کوہان سے لگا ہوا ہے، اور میرے نبی کی زبان پر الفاظ ہیں، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ ونہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ناچ گانے، یہ ناچ گانے تو رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ کا شکر نافرمانی سے نہیں کیا جاتا، نافرمانی پر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ فرمانے تم نافرمانی کرو گے تو پھر سنو میرا عذاب بھی دردناک ہے، میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اس لیے بھائیوں ہم اس پر شکر ادا کریں، اور شکر کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں آتی ہیں حدیث میں، بخاری شریف کی روایت میں۔ ایک تو اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے، آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی، 8 رکعت نفل، اور لکھا ہے کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ چاشت کے وقت میں آپ نے شکرانے کے 8 رکعت نفل ادا کیے ہیں، شکرانے کے 8 رکعت نفل۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات عطا فرمائی، فصام شکر للہ، انہوں نے اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ تو ہم بھی نیت کریں، جتنے احباب میری آواز سن رہے ہیں آج سے نیت کریں، آج انشاءاللہ ابھی چاشت کا وقت ہو چکا ہے، ہم 8 رکعت جا کر شکرانے کے نفل ادا کریں، اور آئندہ سال اگر اس سال نہیں رکھ سکے آئندہ سال نیت کر لیں کہ اللہ انشاءاللہ شکرانے کے طور پر ہم روزہ بھی رکھیں، کر دیں نیت انشاءاللہ۔ پھر یہ ملک حل میں اللہ نے دیا ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں جو ہے علماء عطا فرمائے، مدارس عطا فرمائے ہیں، ہم اس کی قدردانی کریں اور اس ملک کو اسی طرز پر لے کر آئیں جس طرز پر اللہ کے نبی نے مدینہ ریاست کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ میں آئے، ہندہ رات کا وقت ہے، باہر نکلی، دیکھو تو صحیح فاتح قوم کیسے جشن منا رہی ہے، وہ کوئی ناچ گانے نہیں تھے، وہ ڈول باجے نہیں، چھپکے سے نکلی بیت اللہ میں پہنچی ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، قوم آزاد ہوئی ہے، مکہ فتح کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ بیت اللہ میں پہنچی ہے تو کیا دیکھا کہ کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ اللہ کے سامنے بلند ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہندہ کی زبان سے جو دانی دشمن ہے مسلمانوں کی، ہندہ کی زبان سے بھی نکلا، اس قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس کا جشن یوں ہو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس قوم پر کبھی غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ ہم آزادی کا مطلب بھول گئے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ رسول کی حدود سے ہی نکل جائیں، اگر یہ کام کیا تو اللہ فرما رہے ہیں پھر سنو میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو آج کے دن ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا آج کے دن نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی خاطر، یہ وطن سے محبت اللہ کے نبی نے کی ہے، اور وطن پر کے قوانین کا خیال اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے۔ آپ کو مکے کی یاد آتی تھی، مدینہ منورہ آپ پہنچتے تھے سواری تیز کر دیتے تھے، تو ایک تو ہم اپنے وطن سے محبت، اور اس سے محبت یہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ وطن وجود میں آیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔
کرتے ہیں نیت انشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، دعا اور استغفار میں لگیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی، یہ زندگی ہماری اگر دین پر ہوگی تو ہم اسلام کے بھی ہے وہ محبت کرنے والے ہیں، ہم پاکستان سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری زندگی وہ نبی کے طریقے پر نہیں، صحابہ کے طریقے پر نہیں، تو پھر نہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، نہ ہمیں اسلام سے محبت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو جو لا الہ الا اللہ والی زندگی گزارے گا وہ پاکستان کا بھی محب ہے، وہ اسلام کا بھی محب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دیش کو اسلام کے ساتھ باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اور یہ جو ابھی مولانا نے بھی ذکر کیا صحابہ کے بارے میں جو ہے قانون بنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو نافذ فرمائے۔ اس کے نافذ ہونے سے بہت سارے فتنے ختم ہوں گے، آپس میں اتفاق پیدا ہوگا۔ جہاں اتفاق اور قانون نافذ نہیں ہوتا وہاں فسادات ہوتے ہیں، وہاں امن خراب ہوتا ہے، اور جہاں قانون ہوتا ہے وہاں امن خراب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ہمارے ملک میں توہین عدالت پر سزا ہے اور کسی ادارے کی توہین پر سزا ہے، نہیں سزا تو ان ہستیوں کی توہین پر کوئی سزا نہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ نہ ہوتے تو نہ ملک پاکستان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ تو انہی کی برکت سے یہ دیش بھی ہمیں ملا۔ یہاں پہلے صحابہ آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران تک اسلام آیا ہے، اور پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے، یہ تو نیک لوگ اور علماء کی برکت سے یہاں اسلام آیا ہے۔ وہ نہ ہوتے تو اسلام کہاں ہوتا، پاکستان کہاں ہوتا۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی پاکستان کے قانون کی حفاظت کریں گے، پابند رہیں گے، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے والا اور اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا اور اس پر جان قربان کرنے والا بنائے۔ اللہ پاکستان کو تا دیر قیامت و سلامت رکھے، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔